حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس مقام پر ایک حکایت لکھی ہے، ایک دلچسپ لطیفہ ہے، حکایت ہے۔ فرمایا کہ ایک عربی بدو، اس نے جب یہ آیات یہ سورت پڑھی والتین والزیتون، قسم انجیر کی، قسم زیتون کی، وہ سوچا کہ جن پھلوں کی قسم اللہ نے کھائی ہو ان پھلوں کی برکت اور لذت کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جلدی سے گیا، اس نے زیتون اور انجیر خرید کے لے آیا، سامنے رکھ لی، اس نے کہا بھائی آج یہ کھائیں گے، کیونکہ اللہ نے قسم کھائی بھائی، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اب اللہ نے قسم کھائی کو سوچ کے کھائی ہوگی۔ اب پہلے قسم کہی جو انجیر کی، انہوں نے کہا جی پہلے بسم اللہ انجیر سے کریں گے۔ اب اس نے انجیر رکھے، اور انجیر آپ جانتے ہیں جب کھائیں ایسا لگتا ہے جیسے جنت میں چلے گئے، اور حدیث میں آتا ہے انجیر جنت کے پھل کی مثل ہے، کیونکہ اس کا چھلکا اور بیج سب کھایا جاتا ہے، اس کا کوئی حصہ ضائع نہیں جاتا، فضلہ نہیں بنتا، پورا کھایا جاتا ہے۔ ورنہ آم کھائیں گٹھلی چھوڑ دیتے ہیں، امرود کھائیں بیج پھینک دیتے ہیں، ٹھیک بہت، لیکن یہ وہ واحد پھل ہے، فرمایا اس کو اٹھا کے پورا، اور اس کو اللہ نے اس کا سائز بھی ایسا رکھا ایک بائٹ بن جاتی، ایک بائٹ بن جاتی، اور میٹھا اور شیریں یہ ہو اور کھائے آدمی بس وہ سارا کا سارا کھا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آیا فرمایا کہ یہ پھل یہ جنت کے پھلوں کی مثل ہے، اس کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوتا، سارا کھایا جاتا ہے، لذیذ ہوتا ہے۔ جب موسم آتا ہے تو میں تو اس کے کھانے کا بڑا شوقین ہوں، جب بھی موقع ملے جناب جھوم جھوم کے کھاتے ہیں کہ سبحان اللہ۔ اب جب بدو نے بسم اللہ پڑھی، باوضو بیٹھ گیا اور اس نے آرام سے انجیر منہ میں رکھا تو اوہ جھومنے لگا، کہا کہ اللہ میاں مان گئے تجھے، یہ تو نے اہم قسم نہیں کھائی، کیا بات ہے بھائی، کیا مزیدار، ایک کھایا دو کھایا، واہ واہ جھوم رہا، سبحان اللہ۔ لوگوں کو کہتے ہیں یہ اللہ میاں کو پہچانو بھائی، اللہ میاں اہم قسم نہیں کھائی، کیا بات ہے، لذت دیکھو، مزہ دیکھو، واقعی یار بہت خوب۔ اس کے بعد زیتون کی باری آ گئی، اب اس نے کہا جی زیتون، اب بسم اللہ پڑھ کے زیتون اٹھایا اور منہ میں رکھا، کیونکہ اللہ نے قسم کھائی ہے بھائی اہم نہیں۔ اب جیسے بائٹ ماری ہے، آج جن سے زیتون جس نے کھایا اس کو پتہ ہی ہے کہ زیتون کی طرح لذیذ ہوتا ہے۔ اب بائٹ ماری تو بائٹ مارے مارے رہ گیا، ادھر ادھر دیکھتا رہ گیا، نہ اگلے چین نہ نگلے چین، یار اس میں تو کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اب ظاہر ہے کہ اس کا کوئی ذائقہ تو ہے نہیں، ویسے کثیر البرکت ہے، زیتون کے تیل کی بڑی برکات قرآن کریم میں بھی، لیکن اب کھانے میں تو اتنا لذیذ نہیں ہے۔ اب بائٹ ماری، اب سمجھ میں آیا نیچے کروں کہ باہر پھینکوں تو قرآن کا انکار لازم آتا ہے، کھاتا ہوں تو کھایا نہیں جاتا، بعد اللہ خاصہ نکل تو گیا، اور اوپر آسمان کی طرف دیکھ کے کہ اللہ میاں انجیر کی قسم جو تو نے کھائی تو وہ تو کمال کر دیا، بہت صحیح کھائی، لیکن زیتون کی قسم لگتا بغیر چکھے ہی کھا دیا، لگتا زیتون کی قسم اللہ میں آپ نے بغیر چکھے ہی کھا لی۔ تو مطلب ہے کہ وہ بدو نے یہ فیصلہ کیا کہ بھی اللہ نے جب کھائی ہے قسم تو کوئی بات ہوگی، لیکن جب مزہ نہیں آیا تو کہتا اللہ میں لگتا آپ نے بھی چکھا نہیں ہے اور زیتون کی قسم کھا لی۔ تو خیر یہ تو بات ایک لطیفے کی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ، لیکن اس کے جو منافع ہیں، جو انجیر اس کے منافع طبی طور پر اطباء نے اس کے منافع بے شمار لکھے ہیں، اور بھی زیتون کا پھل، پھر زیتون کی جو ہے وہ اس کا تیل، اس کے منافع طبی طور پہ بے شمار لکھے ہیں کہ نفع ہی نفع ہے۔ اور واحد کہتے ہیں زیتون کا تیل ہے کہ وہ جو ہے وہ رگوں میں جمتا نہیں ہے، آج تو ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں زیتون کے تیل میں کھانا پکاؤ، زیتون کا کچا زیتون کا تیل پیو، اس سے رگیں صاف ہوتی ہیں، کولیسٹرول کٹتا ہے، پتھری ٹوٹ جاتی ہے، مثانے کی پتھری توڑتا ہے، گردے کی پتھری توڑتا ہے، ایون ہے کہ یہاں تک لکھا شوگر تک کو یہ ابزارو کرتا ہے۔ رات سونے سے پہلے ایک چمچ جو زیتون کا تیل پی لیں، صبح نہار منہ کلی کرنے سے پہلے ایک چمچ پی لیں، تو فرمایا کہ شوگر آپ کی یہ ابزارو کرتا ہے، آپ کی شوگر کا لیول جو ہے 100 فوراً کم ہو جاتا ہے۔
بڑے منافع لکھے، اور جو تجربہ کر رہے ہیں فائدے اٹھا رہے ہیں، تو یہ اس کے منافع۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انجیر اور زیتون کی قسم کھا کے پوری کائنات کی، عالم نباتات کی قسم کھائی، اور پھر شہر مکہ وادی سینا کی قسم کھا کے اللہ نے عالم جمادات کی قسم کھائی، اور ان دونوں کی کھا کے موالید ثلاثہ میں عالم حیوانات میں سب سے جو حسین تھا یعنی انسان، اس کے حسن تخلیق کو بیان فرمایا۔